اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان، زندگی موت، تندرستی بیماری، بننی بگڑنی، صرف اللہ کی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا کہ وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان کو ایسا سچا کر دکھایا کہ ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی۔ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کا عہد و پیمان، تجھے ہی مانیں گے، تیرے علاوہ کوئی محبوب ہے نہ مسجود، مقصود ہے کوئی نہیں، تو ہی معبود، تو ہی محبوب، تو ہی مسجود، تو ہی مقصود، اور تیری ہی مانیں گے۔ کہنا ہوگا تجھی سے کہیں گے۔ عہد و پیمان، اس عہد و پیمان کو صحابہ نے جس طرح سچا کر دکھایا، اللہ نے گواہی دی، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یہ سچوں کی زندگی ہے، سچے ایسے ہوا کرتے ہیں دنیا 10 دفعہ ہاتھ سے نکل جائے پرواہ نہیں، ایمان پر آنچ نہ آئے، عقیدے میں کوئی خرابی نہ، عبادت جاندار، معاملات صاف، رہن سہن زندگیوں میں کشش پیدا کرنے والی، لالچ پیدا کرنے والی، جیسے مدینہ پاک میں رہنے والے انصار مدینہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگی۔ یہودی آتے تھے اور وہ کہتے تھے، دیکھیے تو ہم نے بہت، کیا ان کے خاندانوں کی لڑائی اور کہاں کا کیا قصہ کیسا ختم ہوا؟ یہ تو سارے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد۔ اسی لیے حضور کے ماننے والے اور حضور کے صحابہ کی جو صفات بیان کی گئی، جس نمونے پر ہمیں اپنے آپ کو لانا ہے اس ساری محنت سے کہ وہ صفات رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے فرش راہ بننے والے، کیا دو سگے ماں کے پیٹ سے جنے دو بھائیوں میں محبت، جو ان میں محبت، خاندان، قبیلہ، کام دھندا سب الگ، لیکن آپس کی ان کی رحماء بینہم، آپس کی ان کی معاشرت ایسی، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، تراہم رکعا سجدا، تابڑ توڑ، ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے تھے، تابڑ توڑ رکوع سجدے کرنے والے، نماز کے بعد نماز، جہاں فارغ وقت ملا، الصلاۃ خیر موضوع، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے تھے، فارغ وقت کا بہترین مصرف نماز، الصلاۃ خیر موضوع، فارغ وقت کا بہترین مصرف نماز، آپس میں بھائی ایک دوسرے کے لیے فرش راہ، اللہ کے سامنے جھکنے میں، سجدوں میں پڑھنے میں، اللہ کے حمد و ثنا میں، اس سے چپکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے پروردگار سے چپکے باتیں کرتا ہے، مناجات، جیسے کوئی کسی سے چپکے سے کسی کے کان میں کہتا ہے، یہ سجدے میں ایسی کہتا ہے، اور یہ کھڑا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے اور کیا اس کا دھیان ہے۔ عبادات جاندار، عقیدہ پختہ ایسا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، معاملات کہ صحابہ کے معاملات کے کیا کہنے ہیں، ان کے تو غلاموں کے غلام، اس لیے کہ صحابہ کی زندگی نمونہ بتائی۔ حضرت
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابھی میں پڑھ رہا تھا. اپنے مدرسے کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہیں تلاش تھی کوئی اللہ والا، کوئی دل جلا جس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں. 24 سال تک اس تلاش میں رہے، کہیں نظر نہیں جم رہی تھی. کسی نے بتایا کہ یہ جو پاک پٹن ہے اجودھن، وہاں ایک بابا فرید ہے، ان کے پاس چلے جاؤ. وہاں سے پیدل چل کر آئے، بیعت فرما لیجئے، بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں. فرمایا کہ کسی کا کوئی حق تو تمہارے ذمہ نہیں ہے. عرض کیا جی حضرت حق تو ہے. کس کا؟ طالب علمی کے زمانے میں ایک لالا جی سے کتاب کی جلد بنوائی تھی، اس کے 2 پیسے میرے ذمہ رہ گئے تھے، اور کئی مرتبہ خیال آیا کہ اس کو جا کے دیا ہوں، اور وہ کسی کام میں ایسا کہ میں بھول گیا. ابھی تک اس کے 2 پیسے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جاؤ پہلے وہ اس کا حق ادا کر کے آؤ. پھر پیدل چل کر نظام الدین، غیاث پور اس کا نام تھا، اس بستی کا، لالا جی کو تلاش کیا. بہت بیمار بوڑھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچے. بھائی یہ تیرے 2 پیسے. میرے 2 پیسے کائی؟ وہ پورا قصہ بتایا کس طرح ہوا. اس کے 2 پیسے دیے اور پھر پاک پٹن آئے اور پھر بیعت ہوئے. اس لیے کہ حقوق العباد، بندوں کا حق، اللہ اپنا تو بہت سخی ہے، بہت سخی، لیکن بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کریں گے، بندوں سے دلوائیں گے. یہ تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی زندگی ہے. پڑھو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو، اور کس کو کیا کہے. یہ تو غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. اس لیے وہاں سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کو پہلے دن کا پہلا سبق اس کلمے کو پڑھنے کے بعد، یہ جو تمہارے پاس وقت ہے جس کو زندگی کہتے ہو، جان کہتے ہو، یہ جان اور جو پیسہ ہے، کوڑی ہے یا کروڑ ہے، اور جو عقل و خرد اور جو تمہارے پاس سمجھ بوجھ ہے، خبردار اس کلمے کے پڑھنے کے بعد یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ کی. اس کی ایک سانس میں خیانت، اس کی ایک پائے میں خیانت، دل دماغ کی سوچ اور جذبات اور خیالات، اس میں خیانت کہ یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں. امانت ہے، اب پوری امانت داری کے ساتھ. اسی لیے پوچھا جائے گا قیامت میں. جیسے اسلام کی 5 بنیادیں بتلائی، قیامت کے 5 سوال بتلائے. زندگی کہاں بتائی؟ کہنے کو بہت آسان لفظ ہے، کیا سوچا، وقت کہاں، پیسہ کہاں، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا. کہ حقوق العباد. تو پہلے دن کا پہلا سبق صحابہ کرام کہ اب ہم اس امانت کو کیسے ادا کریں. آپ کیا چاہتے ہیں اللہ پاک؟ آپ نے زندگی دی ہے، آپ نے مال دیا ہے، آپ نے ہی عقل اور سوجھ بوجھ دی ہے کہ ہاں ہم نے تمہارے لیے تمہیں یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک پکا ٹھکا نمونہ تمہارے لیے. جان والی امانت، مال کی امانت، سوچ کی امانت. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہمارا چلہ ہو گیا، ہم نے 6 مہینے اور ہم نے سال اور ہم نے 7 مہینے کیے اور ملکوں میں، اور یہ صرف آنا جانا نہیں.
سوچ بدل جائے، سوچ کہ حضرت کیا سوچ بدلے کہ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے قریب ہو جائے. کہ آپ کی کیا سوچ تھی کہ اللہ کا ہر بندہ بندی جس زمانے میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس نوعیت کا ہو، جہنم سے بچ کر جنت کی راہ پر پڑ جائے. اللہ کا تعلق، اللہ کی پہچان، اللہ پر مرمٹنا، اس کے حکموں کی پابندی، نبی کا دامن تھام کر نبی کی شاہراہوں پر دوڑنے لگے. کہ جو سوچ، اسی لیے محدثین نے شمائل ترمذی میں سمتہ فکرا نطقہ ذکرا طویل السمت، اگر آپ کی خاموشی ہے تو بہت لمبی اور اس میں گہرے اترے ہوئے، آپ فکر میں ڈوبے ہوئے. اے اللہ، بندے تیرے ہیں، تو نے پیدا کیا ہے اور تو نے ان کو خلافت کا جوڑا بھی پہنایا ہے. یہ جہنم میں جائیں گے، یہ تجھے نہیں پہچانیں گے، تجھے نہیں مانیں گے، تیرا کہا نہیں کریں گے. اور سوچ میں جو آنسوؤں کی لڑی بن جاتی تھی، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. کلام فرماتے ہیں تو اللہ ہی کی طرف کا رجوع، ہر ایک کو اللہ کی پہچان، اس اللہ کو پہچانو جس نے یہ دنیا اور سارا سامان تمہارے لیے اور تمہیں آخرت کے لیے، دنیا تمہارے لیے، تم اللہ کے لیے ایسے پیار کے ساتھ تعارف کیا کہ نبی ہی بتاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس میں جراثیم ہیں، ہر ایک کو نظر نہیں آتے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوم سے کہا تھا، انی اراکم بخیر، بہت بھلے چنگے، اچھلتے کودتے، کھاتے پیتے، بغلیں بجاتے نظر آ رہے ہو، لیکن انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، ڈر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب تمہارے چھوٹے بڑے عوام سب کو ایسا گھیرے میں لے گا کہ کوئی بچ نہیں سکے گا. نبی ہی بتا سکتے ہیں، لیکن نبی کے پاس اللہ کا علم. لیکن ہر زمانے میں جب بھی نبی نے دعوت دی ہے تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوئے. ایک وہ جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، نبیوں کی بات پر قدم اٹھایا، اور اس بات پر قدم اٹھانے میں ایمان اتنا مضبوط کہ ہاں جان پر بن جائے برداشت کریں گے، اب نبی کی بات کے خلاف نہیں کریں گے. یہ کر کے دکھایا. کہ دوسری قسم جنہوں نے نبیوں کو ستایا، نبیوں کی بات کو ٹھکرایا، نبیوں کو طرح طرح کے جملے اور فقرے، ان کی شان میں گستاخیاں، ان کی تباہی، سارے واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنی آسمانی کتابیں، جتنی قومیں، جتنی امتیں، اور سب سے اخیر میں آپ اور آپ کے زمانے اور آپ سے پہلے، یہ جتنے واقعات ہیں یہ ہم آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم نے ذکر کیا. آپ کو اور آپ کی قوم کو یاد دہانی ہے. اسی لیے کہا نا کہ نشے بہت ہوتے ہیں، شراب کے نشے، اور شراب بھی کتنی قسموں کی، گڑ کی الگ، انگور کی الگ ہے نہیں، اور جو کی الگ، اور خدا جانے کتنی. عربی لغت میں تو اس کے 350 نام تھے جس کے وہ عادی تھے عرب. یہاں تک کہ لڑکی کا لین دین، کہ جس کے گھر شراب زیادہ پرانی ہو
کی لڑکی ہو سکتی ہے، جس کے یہاں کم پرانی ہو اس کے یہاں لڑکی نہیں جا سکتی۔ عزت کا معیار شراب بنی ہوئی تھی۔ اتر کر ہیرا سے سوے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ انسان ہو، خدا کے خلیفہ ہو، رحمت للعالمین کی امت میں ہو، وہ تمہارے لیے ایک امن و امان کا پیغام لائے ہیں جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی کے تمام تر راز مضمر و پنہا و پوشیدہ ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے واقعات آپ کی یاد دہانی کے لیے، اور آپ کی قوم جو بہت زوروں سے کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ پر، ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول پر، وہ نبی برحق ہیں، وہ پیغمبر خدا ہیں، ان کی شریعت، ان کی سنت، ان کے لیے یہ واقعات ہم یاد دلانے کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، سارے پوچھے جاؤ گے۔ جہاں امت کے فضائل بہت ہیں، سب سے زیادہ صفحے اس امت کی ہوں گی، اور بعض روایتوں میں کہ بعض انبیاء ان کو دیکھ کر ان کے مجاہدے، ان کی قربانیاں، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کا خدا پر مر مٹنا، ان کا نبی کی سنتوں پر جان دے دینا، اسے دیکھ کر کادو ان یکونوا انبیاء، ارے ان کو تو نبی ہونا چاہیے تھا، یہ تو ایسی صفات کے حامل ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے، وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْعِلْمِ، ہم علم کے وارث بناتے ہیں۔ کہ وہ علم کیا ہے؟ کہ انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالہدی والعلم، میری مثال اور میرے ساتھ اللہ نے جو ہدایت اور علم بھیجا ہے، کمثل غیث، بارش کے صاف شفاف پانی کی طرح، جس قسم کی زمین میں جو بویائی، کہیں سبزیاں ہیں، کہیں غلے ہیں، کہیں میوے ہیں، کہیں پھول ہیں، کہیں پھل ہیں، ہر ایک کی جڑ میں پانی۔ کہ انسانی زندگی میں کہ کوئی تاجر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی شیخ الحدیث صاحب ہیں، کوئی لکھ پتی اور کروڑ پتی ہے، کوئی کسی کے گھر کا چولہا نہیں چل رہا ہے، کہ جتنی قسمیں ہیں، ہر ایک کی زندگی کے سر سبز و شاداب ہونے اور حیات طیبہ ہونے، برکتوں کو آسمانوں سے اتروانے والی، مددوں کو کھینچنے والی زندگی وہ ہے جو میرا علم ہے، میرے والے علم کی حیثیت وہ ہے۔ اسی لیے ایمان کے ساتھ علم، وعلم آدم الاسماء کہ تمام صفات جلالیہ اور جمالیہ پورا علم اللہ نے دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں کہ علم، اسی لیے یہ جو ہمارا کام ہے سیدھا سادہ جماعتوں میں نکلنا، اپنا وقت لگانا، اپنی جان لگانا، اپنے پیسوں سے چلنا، کہ اس میں جہاں دعوت ہے وہاں سیکھنا سکھانا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ شیطان بہت گھاگ ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ آدمی جب خوب وقت لگاتا ہے، جیسے ابھی عصر کے بعد حضرت کی بات پر سارا مجمع کھڑا ہو گیا تھا نا، 6 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، ملکوں کے لیے، عالم کے لیے، بڑے بڑے ارادے، لیکن ہر ایک سے اس کے اپنے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال، من ربک ما دینک، تیرا پالنہار، تیرا مشکل کشا، تیرا حاجت روا، تیرا رب کون؟ تیرا دین کس تابعداری کے ساتھ چل رہا تھا؟ کس کی مان رہا تھا؟
کا دامن پکڑا ہوا تھا، کس کی شاہراہ چل رہا تھا؟ یہ سوالات ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے، آپ کی قوم کے لیے یہ واقعات، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے دستور اور ہمارے ضابطے ہیں۔ شکر گزاری پر نعمتوں کے دہانے اور نعمتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دیتا ہی رہا کروں گا، زیادتی اور بڑھاتا ہی رہا کروں گا شکر پر۔ اور اگر تکلیف آ گئی ہمارا حکم پورا کرنے میں، نبی کی چال چلنے میں، اس زندگی کو دنیا میں عام کرنے کے تقاضوں پر جان و مال کی قربانی میں، سردی گرمی جھیلنے پر، لوگوں کے کڑوے کشیلے برداشت کرنے پر، تو پھر ہم ہی تمہارے ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اگر گھر میں بھوک آئی تو ہم نے بھیجی ہے، کھا رہے ہو قسم ہر قسم کے کھانے ہمارے دیے ہوئے ہیں۔ جوانی ہے اور 4 سمتوں سے